अच्छा जी, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। आज ज़्यादा लड़के हैं ये आज 125 हैं। तभी मुझे पीछे कर दिया। अच्छा, पीछे कर दिया ना ये जगह जी, थोड़ा सा पीछे कर दिया। अच्छा किया जी। मुबशर अहमद ज़फ़र ही बन गए तुम? अच्छा, कब से? शुरू से ही। अच्छा, चलो फिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलात लिदुलूकिश शम्सी इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअथक रब्बुक मक़ामन महमूदा। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुव शिफ़ाअٌ व रहमतुल लिलमुमिनीन वला यज़ीदुल-ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। अब तिलावत की गई आयत का तर्जुमा पेश खिदमत है। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की धत्कारे हुए शैतान से, अल्लाह के नाम के साथ जो बे इंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। सूरज के ढलने से शुरू होकर रात के छा जाने तक नमाज को कायम कर और फ़ज्र की तिलावत को अहमियत दे। लेकिन फ़ज्र को कुरान पढ़ना ऐसा है कि उसकी गवाही दी जाती है। और रात के एक हिस्से में भी इस कुरान के साथ तहज्जुद पढ़ा कर, यह तेरे लिए नफल के तौर पर होगा। करीब है कि तेरा रब तुझे मकाम महमूद पर फाइज कर दे। और तू कह, ए मेरे रब, मुझे इस तरह दाखिल कर कि मेरा दाखिल होना सच्चाई के साथ हो, और मुझे इस तरह निकाल कि मेरा निकलना सच्चाई के साथ हो। और अपनी जनाब से मेरे लिए ताकतवर मददगार अता कर। और कह दे, हक़ आ गया और बातिल भाग गया, यकीनन बातिल भाग जाने वाला ही है। और हम कुरान में से वो नाज़िल करते हैं जो शिफा है और मोमिन के लिए रहमत है, और ज़ालिमों को घाटे के सिवा और किसी चीज़ में नहीं बढ़ाता। ज़ाकुमुल्लाह। ताहिर महमूद,
وعلیکم السلام. آگے کھڑے تو ہو جاؤ پہلے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے حسین کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے حسین ہدایت محمد کی ہدایت ہے. نسائی کتاب الصحف. ایک اور حدیث پیش ہے. یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی خوبیوں کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ وہ قرآن پڑھتا ہے. مسند احمد بن حنبل. اسی طرح دارمی کی کتاب فضائل القرآن میں حدیث بیان ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 عظیم شان چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. بس اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ اور اسے پکڑ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دلائی. پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت. پھر قرآن کریم سے محبت کا درس دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. ترمذی کتاب فضائل القرآن. آج ترتیب بدل دی ہے نظم اور ملفوظات کی. جی حضور. نظم پہلے کر دی ملفوظات بعد میں. جی حضور اس دفعہ تھوڑا سا دینے کے. اچھا چلو ٹھیک ہے. جاوید رفیع. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا. بھلا کیوں کرنا ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے. بھلا کیوں کرنا ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے. خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو. خدا کے قول سے قول
بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے، بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز، بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز، تو پھر کیوں کر بنانا نور حق کا اس پہ آساں ہے، تو پھر کیوں کر بنانا نور حق کا اس پہ آساں ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ جزاک اللہ، آج تم ٹھیک پڑھ لیا۔ نمور منصور۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ قرآن شریف ایسا معجزہ ہے کہ نہ اول مثل ہوا اور نہ آخر کبھی ہوگا۔ اس کے فیوز و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے اور وہ ہر زمانے میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا۔ علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا کلام اس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے۔ جس قدر اس کی ہمت اور عزم اور مقاصد عالی ہوں گے، اس پایہ کا وہ کلام ہوگا۔ سو وحی الہی میں بھی وہی رنگ ہوگا۔ جس شخص کی طرف اس کی وحی آتی ہے، جس قدر ہمت بلند رکھنے والا وہ ہوگا، اسی پایہ کا کلام اسے ملے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام ملا وہ بھی اسی پایہ اور رتبے کا ہے کہ دوسرا کوئی شخص اس کی ہمت اور حوصلے کا کبھی پیدا نہ ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی محدود وقت یا مخصوص قوم کے لیے نہ تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی ہوتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا قل انی رسول اللہ علیکم جمیعاً اور ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جس شخص کی بعثت اور رسالت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس وقت اگر کسی کو قرآن شریف کی کوئی آیت بھی الہام ہو تو ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اس کے الہام میں اتنا دائرہ وسیع نہیں ہوگا،
جس قدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ہے۔ ملفوظات جلسوں۔ جی تلمید احمد۔ السلام علیکم حضور۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف دیباچہ تفسیر القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسلام کے تمام دینوں پر فتح حاصل کرنے کی پیشگوئی ان کلمات میں کی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کریہ المشرکون۔ سورۃ الصف آیت 10۔ یعنی وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبہ پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ قرآن شریف میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جس کی نسبت علماء و محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں وحی کی، اور حضور علیہ السلام کی ساری زندگی اس مقصد جہاد میں گزری، اور آپ علیہ السلام نے اسلام کی تمام ادیان عالم پر برتری اور فوقیت کو روز روشن کی طرح ثابت فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد یہ فریضہ آپ علیہ السلام کے خلفائے کرام کے ذریعہ جاری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک وجود ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ ان کے ذریعہ سے دین اسلام کو تقویت حاصل ہوگی۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان خدمات دین میں سے ایک نمایاں خدمت قرآن کریم کے علوم و معارف کی اشاعت اور اس کی ہدایت اور رہنمائی سے انسانیت کو سیراب کرنا اور اسے تمام الہی صحیفوں پر فائق ثابت کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار کتابیں تصنیف فرمائیں، جن میں سے ایک کتاب کا خاکسار آپ کے سامنے تعارف کروائے گا، جس کا ٹائٹل دیباچہ تفسیر القرآن ہے۔ دیباچہ کو انگریزی میں انٹروڈکشن کہتے ہیں، اور یہ کتاب انگریزی ترجمہ القرآن اور مختصر تفسیر کے انٹروڈکشن کے طور پر لکھی گئی تھی، جو سن 1947 کو شائع ہوئی تھی۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری کتاب بہت تھوڑے وقت میں ڈکٹیٹ یعنی املاح کروائی تھی۔ پڑھنے والوں کی خواہش پر اسے علیحدہ طور پر بھی شائع کیا گیا، اور اس کا انگریزی ترجمہ حضرت سر چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے تیار کیا ہے، جس کا عنوان انٹروڈکشن ٹو دی اسٹڈی ٹو دی ہولی قرآن ہے۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن امور پر روشنی ڈالی ہے ان کو پڑھنے سے ہر انصاف پسند آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم ہی ایک کتاب ہے جو ساری دنیا کے لیے بطور شریعت اور قانون کے کافی ہو سکتی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضور رضی اللہ عنہ نے مختلف موضوعات پر حاصل بحث فرمائی ہے، جن کا مختصر سانچہ کچھ یوں بنتا ہے۔ نمبر 1، نئے ترجمہ القرآن کی ضرورت۔ نمبر 2، قرآن کریم کی ضرورت، یعنی اس بات کا بیان کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے محض عقل و قیاس کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے الہام کا نور بھی ضروری ہے۔ نیز پچھلے صحائف، وید اور کتاب مقدس میں تبدیلیاں ہونے کے باعث بھی ایک نئی تعلیم کی اشد ضرورت تھی، اور ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کی بھی مذکور ہیں کہ آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ایک عظیم نبی جزیرہ عرب میں ظاہر ہوگا۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا اور سیرت کا بیان، یعنی کہ وہ مقدس ہستی جس پر قرآن کریم نازل ہوا، وہ کس قدر عالی شان وجود تھا، اور تبلیغ حق کی خاطر انہوں نے کون کون سے اقدامات کیے، اور دین کی راہ میں ان پر اور ان کے ماننے والوں پر کیا کیا مصائب ٹوٹے، اور بالآخر صبر کرنے کا پھل انہیں کتنا عظیم الشان ملا۔
ان سب باتوں کو بیان کرنے کے لیے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علیحدہ باب سیرت النبی کے حوالہ سے باندھا ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم کی تدوین یعنی اس کی کمپیلیشن کا بیان، یعنی اس بات کا ذکر کہ کس طرح مسلمانوں میں شروع سے ہی قرآن کریم کو یاد کرنے کی صلاحیت پائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے لکھنے کی طرف بھی رجحان موجود تھا، اور قرآن کریم کی ترتیب میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ نمبر 5، قرآن کریم کی بعض پیش گوئیوں کا ذکر، مثلاً فرعون مصر کی لاش کی برآمد اور اس کا بچایا جانا، فتح مکہ کی پیش گوئی، اور آئندہ زمانوں میں بڑی بڑی کشتیوں کا سمندر میں چلنا وغیرہ، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام ایک عالم الغیب ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اسے بنانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ نمبر 6، قرآن کریم کی تعلیمات کی خصوصیات یعنی اس کی کمپیلیشن اس باب میں بڑے مؤثر رنگ میں اسلام کے مختلف عقائد و تعلیمات کو بیان کیا گیا ہے، مثلاً معجزات کی حقیقت، انسانی روح کا ذکر، انسان کی پیدائش کا مقدس اور عالم آخرت کی زندگی وغیرہ۔ دیباچہ تفسیر القرآن کے آخر میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عنوان بنام قانون شریعت، قانون اخلاق، قانون تمدن کے نیچے ساری کتاب کا لب لباب ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ انبیاء کے ذکر سے دنیا میں جو تکمیل ہوئی ہے وہ کم و بیش 3 طرح ظاہر ہوتی ہے، ایک قانون شریعت کے ذریعہ سے، دوسرے قانون اخلاق کے ذریعہ سے، تیسرے قانون تمدن کے ذریعہ سے۔ قرآن کریم چونکہ اعلیٰ اور اکمل کا کتاب ہے، اس نے ان تینوں شقوں کو بیان کیا ہے، قانون شریعت اور قانون اخلاق کو مکمل طور پر اور قانون تمدن کو اصولی طور پر، کیونکہ قانون تمدن میں انسان کو بہت سے اختیارات دیے گئے ہیں۔ قانون اخلاق کے متعلق قرآن شریف نے یہ اصول بیان کیا ہے، فرمایا ہے کہ اخلاق فاضلہ در حقیقت نام ہے طبعی جذبات کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا، پس طبعی جذبات کو مار دینا یا حد سے زیادہ ان میں منہمک ہو جانا یہ اخلاقی گناہ ہو جاتا ہے۔ جو طبعی جذبات کو مارنا چاہتا ہے وہ قانون قدرت کا مقابلہ کرتا ہے، جو طبعی جذبات میں منہمک ہو جاتا ہے وہ اپنی روح کو بھول جاتا ہے اور مذہب کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور یہ دونوں باتیں خطرناک ہیں۔ تم قانون قدرت کو بھی نہیں کچل سکتے اور تم قانون شریعت کو بھی نہیں کچل سکتے۔ اسی اصل کے ماتحت قرآن کریم فرماتا ہے کہ دنیا میں تمام چیزیں حلال ہیں کیونکہ وہ انسان کے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہاں صرف اس اصول میں اور اس شکل میں ان کے استعمال پر حد بندی لگائی جاتی ہے جس صورت اور جس شکل میں وہ انسان کے لیے مضر ہو جاتی ہیں۔ صفحہ 319۔ اس اقتباس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے کس خوبی کے ساتھ ایک کامل تعلیم پیش کی جس کے ذریعہ سے انسان کی ان تمام صلاحیتوں کی تربیت ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیت کر رکھا ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانی قوہ کی نشوونما کا باعث ہے، نہ کہ ان کے استحصال یا ان کو ختم کرنے کا۔ اس کامل تعلیم کا اترنا قرآن کریم کی شکل میں ہوا جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس میں انسان کی تمام ضروریات پوری کی گئی ہیں جو قیامت تک اسے پیش آتی رہیں گی، اور اس دیباچہ میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت لطیف اور عمدہ طریق پر اس بات کو ثابت کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ کیا کرتے ہو؟ کب آئے تھے یہاں؟ کیا پڑھتے آئے تھے؟ وہاں سے حضور 10th کے ایگزام دیے تھے ابھی۔ تب یہاں داخلہ نہیں ملا؟ نہیں، یہاں پہ جامعہ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے حضور۔ اچھا جی، جاہد معین۔ حضور علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I will be talking about the love that the promised Messiah, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, had for the Holy Quran, which was through his love for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam
and Islam. It is stated clearly in the Ahadith that the promised Messiah ﷺ would come into the world when knowledge of the Quran will be lost and ignorance will prevail. That is the time which is referred to in the Hadith. If faith ascends to the Pleiades, it will be brought down by a man of Persia. From this Hadith, it can be gathered that the promised Messiah ﷺ's arrival would culminate the true understanding of the Quran being restored. Reading and pondering over the teachings of the Holy Quran was his favorite hobby early on from his childhood. So the promised Messiah ﷺ developed a very strong love for the Holy Quran, even from an early age. The principal books he studied from the age of 13 to 20 were the Holy Quran and Sahih Bukhari, which he read constantly. In the book Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, it is narrated that the promised Messiah ﷺ would study the Quran so intensely that the driver of a bullock cart recounted that once he took the promised Messiah ﷺ Mirza Ghulam Ahmad Qadian, ये कौन सी किताब है? का किताब है शायद, जो जिसमें हज़रत मसीह आबे का बायोग्राफी किया था, उसका किताब जी इयान एडमसन की। अच्छा। The promised Messiah ﷺ would study the Quran so intensely that the driver of a bullock cart recounted that once he took the promised Messiah ﷺ from Qadian to Batala, some 11 miles away. The journey took 2 hours, and throughout the time, the promised Messiah ﷺ read and reread only one page, that of Surah Fatiha, the opening chapter of the Holy Quran. The promised Messiah ﷺ once said, "The Holy Quran is a miracle, the like of which never was and never will be. The age of its blessings and bounties is everlasting. It remains as manifest and radiant in any other period as it was in the period of the Holy Prophet of Islam." In 1864, the promised Messiah ﷺ went to Sialkot for employment at the request of his father, Mirza Ghulam Murtaza Sahib. The job title was a reader in a law court, where he remained employed for 4 years. As the job did not match his disposition, the promised Messiah ﷺ would spend most of his time in the study of the Holy Quran, prayers, study of religious books, or engaged himself in debates with Christian missionaries of the city. Also in Sialkot, it was a practice of the promised Messiah ﷺ that he would close his door and seclude himself. Some people used to be curious as to what it is he does behind closed doors. One day, they found an opportunity to find out regarding his hidden practice. What he would do is sit on the prayer mat and would hold the Quran in his hands and pray to God Almighty. "Ya Allah, tera kalam hai, mujhe to tu hi samjhayega, to main samajh sakta hoon." Meaning, "O Allah, this is thy word, only you can teach me, and thus help me understand." So this demonstrates that even before his claim as a prophet or a mujaddid, the promised Messiah ﷺ was a very dedicated individual towards the Islam. In Khutbah al-Hamiyah, the promised Messiah ﷺ stated, "The Holy Quran is so glorious that none other can excel in its glory. It is Hakam, the one whose judgment is ultimate. It is Muhaymin, a compendium of all guidance. Therein is found every argument which one may require. It is this book which has scattered in defeat the very core of the enemy's might, a book which covers everything in depth and contains the news of what was and what is to be. Falsehood can attack it not from the front, not from the rear. It is the very light of God Almighty." Once a Muslim wanted to defend Islam against a group of Christians, including Dr. Henry Martin Clark, in a debate. He requested help from all of the religious scholars of Islam, but they requested money and sleeping arrangements in return. Out of all, only the promised Messiah ﷺ turned up for Jang-e-Muqaddas, who did not care for the money or accommodation, but only cared for defending the name of Islam and the Holy Quran,
and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. On the Christian side, many scholars turned up, but the promised Messiah alayhi salam's dedication for Islam led him to victory in this debate. Even Dr. Henry Martin Clark was astonished at the commitment of the promised Messiah alayhi salam towards Islam. The promised Messiah declared that the Quran was fundamental and supreme, but that the sayings of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam were a source of guidance for the understanding of the Quran. Unless a reported saying was conflicted with the Quran, then it should be accepted as authentic. This gives us a good idea of the trust that the promised Messiah alayhi salam had in the Holy Quran and how accurate he believed it to be. Stated in Waqfe Nau, the promised Messiah alayhi salam says, "Do not leave the Holy Quran as a forsaken thing, because therein lies your life. Those who honor the Holy Quran will be the honored ones in heaven. Those who give precedence to the Quran over every hadith and saying will be granted precedence in heaven. There is no book for humanity on the face of the earth except the Quran, and there is no messenger and intercessor for the children of Adam except Muhammad, the chosen one, sallallahu alaihi wasallam." Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha describes the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as Kana khulquhu al-Quran, which means he was a personification of the Holy Quran. In Ruhani Khazain, the promised Messiah alayhi salam states regarding the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, "I have been made to understand that of all of the messengers, the one who gave the most perfect and purest of teachings, full of wisdom, and the one who exhibited in him the noblest of human qualities, is the Holy Prophet Muhammad, our Lord and Master sallallahu alaihi wasallam." From this we can see the love and respect the promised Messiah alayhi salam had for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as a living embodiment of the teachings of the Holy Quran. Finally, I would like to read a quotation from Chashma-e-Marifat, where the promised Messiah alayhi salam describes the spiritual supremacy of the Quran. The Holy Quran attracts its true followers with its spiritual qualities and inherent light. It illumines their hearts and then manifests mighty signs to establish such a strong bond with God as cannot be broken by a cutting sword. May Allah enable us to make every effort to benefit from spiritual enlightenment through the Holy Quran and illuminate the world its teachings. Amen. ये लुकमान अहमद सलाम कलाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम। है शुक्र रब्बे अज़्ज़ा वजल खारिज अज़ बयां, जिसके कलाम से हमें उसका मिला निशान। वो रोशनी जो पाते हैं हम इस किताब में, वो रोशनी जो पाते हैं हम इस किताब में, होगी नहीं कभी वो हज़ार आफ़ताब में, होगी नहीं कभी वो हज़ार आफ़ताब में। उससे हमारा
ہمارا پاک دلوں سے نہ ہو گیا، اس سے ہمارا پاک دلوں سے نہ ہو گیا، وہ اپنے منہ کا آپ ہی آئینہ ہو گیا، وہ اپنے منہ کا آپ ہی آئینہ ہو گیا۔ اس نے درخت دل کو معرف کا پھل دیا، اس نے درخت دل کو معرف کا پھل دیا، ہر سینہ شک سے دھو دیا، ہر دل بدل دیا، ہر سینہ شک سے دھو دیا، ہر دل بدل دیا، موجوں سے اس کی پردے وساوس کے پھٹ گئے، موجوں سے اس کی پردے وساوس سے پھٹ گئے، جو کفر اور فسق جو کفر اور فسق کے ٹیلے تھے کٹ گئے، ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان۔ جزاک اللہ۔ اچھا، بس یہ اسکولوں میں کالج میں کون کون ہیں جو اپنے ڈبیٹنگ سوسائٹی میں شامل ہیں اسکول کالج کی؟ دو بس؟ اچھا، یہ ہمارے وقف نو ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا نام ہے؟ ہیں انس صاحب، انہوں نے مشعل راہ میں سے کل مجھے پوچھا بھی تھا، آج اس کا نکال کے بھی دیا ہے ریفرنس، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو ڈبیٹنگ پھر انہوں نے فرمایا وہ بڑی ناپسند تھی کہ جو تم ڈبیٹنگ کرتے ہو وہ اس طرح ہے کہ جس کو ایک صحیح بات تم مان رہے ہوتے ہو، لیکن کیونکہ تم نے اس کے اگینسٹ بولنا ہوتا ہے، ایک فور بول رہا ہے یا اگینسٹ بول رہا ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا، تو تم چاہے مانتے بھی ہو تو تم اس کے دل کی بات نہیں کر رہے ہوتے، اور جب دل کی بات نہیں کر رہے ہوتے تو یہ منافقت ہوتی ہے۔ تو اگر تو ڈبیٹنگ میں تم اس طرح حصہ لو کہ جو
تمہارے دل میں ہے, جو تمہارا اپنا نظریہ ہے, اپنے خیالات ہیں, ان کو تم ڈبیٹ میں اپنا ایکسپریس کر رہے ہو, پھر تو ٹھیک ہے, ہیں, نہیں تو ٹھیک ہے. ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے, مثال دی ہے ڈبیٹنگ کی, اس طرح ہے کہ مولوی محمد حسن صاحب تھے, انہوں نے مسلم مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ امروہوی, اور مولوی بشیر صاحب تھے ایک, ان کی آپس میں بحث چلتی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ سچا ہے کہ غلط ہے. تو وہ یا ان کی صداقت پہ, ابھی دونوں نے قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایک اصول رکھتے ہیں کہ جو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ میں یہ کہتا ہوں, محمد حسن صاحب نے کہا کہ میں تو خلاف ہوں, تو اس کے لیے بحث کرنے کے لیے میں ان کے حق میں کتابیں پڑھتا ہوں, لٹریچر پڑھتا ہوں, اور تم کیونکہ ان کے حق میں ہو تم ان کے خلاف لٹریچر پڑھو. خیر دونوں نے لٹریچر پڑھنا شروع کیا. الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلا کہ محمد حسن صاحب روحی جو خلاف تھے, انہوں نے لٹریچر پڑھ کے ان پہ صداقت کھل گئی, وہ حضرت مسیح صاحب کے حق میں ہو گئے, انہوں نے قبول کر لیا. اور مولوی بشیر صاحب جو تھے وہ دوسرے مخالفین کا لٹریچر پڑھ رہے تھے, وہ احمدی سے دور ہٹ گئے ہیں. تو کیونکہ اور تو انہوں نے کچھ پڑھنا نہیں, دلیل تلاش نہیں کرنی, دلیل انہوں نے مخالفت میں تلاش کرنی تھی. تو یہ انہوں نے کہا یہ حال ہے ڈبیٹنگ کا, یہ مثال دی ہوئی ہے. ٹھہرو ذرا میں بات ختم کر لوں. تو یہ اس پہ, لیکن جو ان کا نظریہ تھا خلیفہ مسیح ثانی کا, میرا خیال ہے یہ تھا کہ اس طرح نہ بولو جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ جو تمہارے دل میں نہیں ہے بات, یا ایسے ٹاپکس پہ نہ بولو جس پہ مثلا اگر دینی مضمون ہیں, ڈیبیٹس ہیں, یا ایسا معاملہ جہاں خلیفہ وقت کی رائے کا بڑی کلیئر کٹ رائے کا واضح طور پہ آ چکی ہے ہدایت, اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بعض مثال دی خلیفہ ثانی نے کہ اس پہ بھی ڈبیٹنگ ہوتی رہی ہے جو غلط طریقہ کار ہے. مثلا یہ ٹاپک تم لے لو کہ اس پہ بحث کرنی ہے, ڈبیٹ کرنی ہے کہ خلافت کی ضرورت ہے کہ نہیں. اب جو احمدی ہے اس کو پتہ ہے کہ ضرورت ہے, دنیا ثابت کر رہی ہے. اگر غیر احمدی بات کرتا ہے تو اور بات ہے, لیکن ایک احمدی اگر اس پہ بحث شروع کرے گا کہ نہیں ہے, دوسرا یہ اگینسٹ یہی بولے گا کہ نہیں ہے, تو جو جب مانا ہوا ہے تو پھر نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل کی بات نہیں ہے وہ, یا تم نے جو مانا ہے وہ منافقت ہے, یا جو تم بات کر رہے ہو وہ منافقت ہے. اسی طرح اور بہت سے ایسے بعض دینی ٹاپکس ہیں, ان پہ ڈبیٹنگ اس طرح نہیں ہونی چاہیے. لیکن ٹی آئی کالج میں بعد میں ڈبیٹ ہوتی رہی ہے, ہمارے زمانے میں بھی ہوتی تھیں, اب بھی ہوتی ہیں, اور ٹاپکس ملتے ہیں انگلش کے بھی اردو کے بھی. تو مجھے نہیں پتہ اس کے بعد خلیفہ مسیح ثالث جب پرنسپل تھے اس زمانے میں نے دیکھا ہوتی تھیں ڈبیٹس. تو بعد میں کس حد تک اجازت ملی, اس خلیفہ مسیح ثانی سے اجازت لی ہوگی آبویسلی, تبھی تو انہوں نے کیونکہ بڑا نظر رکھتے تھے خلیفہ مسیح ثانی کالج کے اوپر, اور تبھی شروع کیا ہوگا. تو اس کا یہ بھی حوالہ نکلوانے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے, وہاں سے ریسرچ سیل کو کہیں کہ نکالیں کسی وقت میں اجازت دی تھی انہوں نے, تو کس طرح دی تھی, کیونکہ یہ تو مجھے پتہ ہے ڈبیٹس ہوتی رہی ہیں, کالج میں بھی ہوتی رہی ہیں, انگلش کی ڈبیٹس, اردو کی ڈبیٹس, باقاعدہ ہمارے لڑکے دوسروں کالجوں میں جا کے ڈبیٹ کرتے تھے, حصہ لیتے تھے, ان کے ہمارے یہاں آتے تھے. تو لیکن بہرحال یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو دل میں تمہارے نہیں ہے اس کے فور یا اگینسٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اگینسٹ ہو تو پھر اگینسٹ ہو, لیکن کوئی دینی مسئلہ ایسا نہ ہو جس کے بارے میں تمہارا عمل کرنا ضروری ہے. اب نماز پڑھنا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کی ان کو ماننا ضروری ہے, ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے. اب تم مانتے ہو خدا کو, اگر کیونکہ مجبوری ہے تم دوسری ٹیم میں شامل ہو گئے ہو, اگینسٹ بولنے کے لیے بولو, یہ تو غلط طریقہ ہے. اچھا اب بتاؤ کیا کہتے ہو. حضور میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ ہماری یونیورسٹی میں جو ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ویک پہلے ایک ٹاپک اناؤنس ہوتا ہے, جیسے کہ برقع کے بین کے بارے میں فرانس میں یا یہاں پہ جو بھی کنٹمپریری ایشو چل رہا ہے, تو اس میں اوپن گراؤنڈ ہوتا ہے اور 2 اسپیکرز آتے ہیں, اور جو پبلک ہوتی ہے وہ
ان کے پاس آپشن ہوتا ہے یا تو فور میں بات کریں یا اگینسٹ میں بات کریں. تو جس کا جو بھی اوپینین ہوتا ہے وہ اپنا اوپینین اس طرح سے دیتا ہے. پتہ ہے کمپٹیشن نہیں ہو رہا ہوتا. جی نہیں, یہ تو ٹھیک ہے نا, 2 اسپیکر آ رہے ہیں, ایک اسپیکر فور میں بول رہا ہے, اس کی اپنی رائے ہے, اوپن رائے ہے, یہ وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ضرور بولے اس کے اوپر. اگر ایک اگینسٹ بول رہا ہے تو وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ضرور بولے. جی ہاں, لیکن جو اسپیکرز آتے ہیں وہ باؤنڈ ہیں, جو آڈینس نہیں وہ باؤنڈ ہیں اس ٹاپک پہ بولنے کے, لیکن وہ یہ اس بات پہ باؤنڈ تو نہیں ہے کہ تمہارے دل میں جو بات نہیں تم ضرور اس پہ بولو. اگر تمہیں پردہ بین ہے, تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم پردہ بین کے اگینسٹ بولو یا پردہ بین کے فیور میں بولو, ہیں جب تم فیور میں بول رہے ہو تو تم تو پردہ بین کے خلاف ہو, تمہاری منافقت ہو گئی. جی بالکل, ہے نا. جی لیکن چوائس ہوتی ہے, اگر چوائس میں ملتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے, جہاں تک میرا اپنا جو نظریہ ہے میں سمجھتا ہوں اس حد تک اجازت ہے. لیکن بعد میں بھی ڈیبیٹس ہوتی رہیں, ٹاپکس مختلف آتے رہے. ہمارے کالجوں میں ایسے تھے, یہ بھی مثلا اسلام زندہ ہوتا ہے, کربلا کے بعد یہ بھی ایک ٹاپک بڑا چلتا تھا, یا نہیں زندہ ہوتا, یا اور قسم کی باتیں. تو اس کے بعد آڈینس جس ہے وہ سوال کرتے ہیں. حضور آڈینس اپنے اپنے اوپینینس پیش کرتے ہیں. تو اچھا, جو مطلب فری اوپینین ہے نا, اس میں کوئی فری گراؤنڈ ہوتا ہے. جی اچھا, تو پھر یہ تو ٹھیک ہے, اس میں تم کر سکتے اس طرح کی. میرے نزدیک تو ٹھیک ہے, لیکن بہرحال کب اس کی یہ جو تھا اس کے اوپر جو ان کی ریزرویشن تھیں کب ختم ہوئیں, جس کی وجہ سے اجازت ملی ٹی آئی کالج میں بھی, کیونکہ اس کے 19 سال سے وہ کام نہیں کر سکتے جس کی خلیفہ ثانی اجازت نہ دیتے ہوں, کیونکہ اس زمانے وہ پرنسپل بھی تھے اور صدر خدام الاحمدیہ بھی تھے, دونوں چیزیں تھیں. جی تو دونوں صورتوں میں تو یہ پتہ کروانا ہوگا. اور کیا کہتے ہو, اس لیے اتنے ریجڈ ہونے کی ابھی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا ریلیکس کو. تم بھی ڈبیٹنگ سوسائٹی میں ہو, کالج میں, اسکول میں؟ کتنی ڈبیٹنگ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہوں. اچھا ماشاء اللہ, کتنی اسپیچز دے چکے اب تک ڈبیٹوں میں؟ 2-3. میرا شوق ہے, لیکن آفٹن میں بھی چوز کرتا ہوں جو ٹاپک ہوئے گا, اور میں زیادہ نہیں کرتا. مجھے کر سکتا ہوں لیکن میرا زیادہ شوق نہیں ہے بات کروں جو میرا مجھے شوق ہے بات کرنی. اور پھر ہم ایڈمنسٹریٹر اچھے ہو؟ جی الحمد للہ. اس لیے وہ الیکٹ کرتے ہیں نا. جی اس لیے الیکٹ کر لیتے تمہیں. جی جی. جس طرح جب کرکٹ ہم کھیلا کرتے تھے تو مجھے کھیل تو میں لیتا تھا بس نام کا, لیکن میں اچھا پلیئر نہیں تھا. نہ بیٹنگ بھی میری میں دوسرے بال پہ ختم ہو جاتا تھا, تو بالنگ بھی کوئی ایسی ویسی نہیں تھی, فیلڈنگ بھی ایسی نہیں تھی, لیکن کھیلتا بہرحال تھا. اور مجھے جو ہماری ٹیم کے ممبر تھے کیپٹن بنا لیتے تھے اکثر. وہ اس لیے کہ جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں نا آپس میں پلیئرس کی, تو میں ہی ان کی صلح کرایا کرتا تھا. تو اور کنٹرول بھی رکھتا تھا, ذرا دبا بھی دیتا تھا لوگوں کو, سختی بھی کر دیتا تھا, ڈانٹ بھی دیتا تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک ہی آدمی جو کنٹرول ہمیں کر سکتا ہے, اس لیے کیپٹن بنا دو اس کو. ہمارا اتنا کنٹرول کا زیادہ پرابلم نہیں ہے. اچھا, لیکن مجھے شوق ہے اسی وجہ سے. چلو, اور ہاں جی غوری صاحب. حضور میرے کالج میں ایسے ہوتی ہیں بعض دفعہ ڈبیٹس وغیرہ, تو اس میں صرف یہ سوال پوچھنا تھا, جیسے ابھی آپ نے کہا ہے اب بعض دفعہ وہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ اس گروپ میں چلے جائیں, تو پھر جو گروپ میں جاتے ہیں تمہیں یہ مجبور کریں کہ تم اس گروپ میں چلے جاؤ کہ جو یہ انہوں نے جس میں اس فیور میں بولنا ہے کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, تو تم بولو گے؟ نہیں وہ تو بالکل نہیں. پھر یہ آج کل کے ٹاپک کیا ہیں؟ آج کل ہمارے جو کالج میں مطلب جو بھی زیادہ تر ہوتا ہے, میں تو خود کیونکہ انٹرسٹیڈ ہوں اس میں, تو نئے ٹاپک ہم ہی چھوڑتے ہیں زیادہ تر کہ اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. کیا؟ تو جیسے ویل کا تھا, پھر اس کے بعد
جیسے ویل بین تھا فرانس میں ہوا, اس کے بعد اگر یہاں پہ کوئی نیا ٹاپک آتا ہے جیسے کارٹون وغیرہ تھے پہلے, تو وہ ساری ڈبیٹس ہوتی ہیں, لیکن صرف وہ صرف ایسی ڈبیٹس ضرور ہونی چاہیے جو اچھی ہوں, پروڈکٹیو ہوں, جی آئندہ فائدہ بھی ہو دنیا کو, دماغوں میں تھوڑی روشنی بھی پیدا ہو, پھر تو ٹھیک ہے, نہیں تو صرف ذہنی عیشی ہے یہ بھی. ہاں جی, تمہارا پاس ہو گیا امتحان فائنل جو دینا تھا؟ جی حضور الحمد للہ, وہ تو باہر کے فائنل ایگزامس ہو چکے ہیں الحمد للہ. وہ ڈبیٹنگ کے بارے میں ویسے وکیل جو ہیں وہ بھی بڑا جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب پڑھا کرتا تھا تو فیصل آباد میں میں نے ذکر بھی کیا ایک دفعہ کہیں کہ گیا ایک گاؤں میں, جایا کرتے تھے ہم لڑکے تبلیغی اس وفد لے کے, لیکن وہ یہ ہوتا تبلیغ نہیں ہوتی تھی, خدمت خلق زیادہ کرنی ہے, ذمہ داروں کے پاس چلے گئے, لوگ کام کر رہے ہیں باہر, ان کے کاموں میں ان کے مدد کرنے لگ گئے ہیں. تو اسی طرح ایک جگہ میں گیا تو بتایا کہ وہاں سے آیا, مہمدی ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں فیصل آباد میں. تو امیر صاحب ہمارے ہوتے تھے شیخ محمد احمد مظہر, وکیل تھے, وہ بڑے اچھے وکیل تھے. مولوی ظفر محمد صاحب جو صحابی حضرت مسلم السلام کے تھے, ان کے بیٹے تھے ظفر احمد صاحب, شیخ ظفر احمد صاحب, یہی تھا نام میرا خیال ہے. بہرحال تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ان بڑے وکیل بڑے اچھے ہیں, بہت نیک آدمی بھی ہیں, اور جو بھی کیس لیتے ہیں وہ بڑے صحیح دیکھ کے پرکھ کے سچا کیس لیتے ہیں, نیکی انہیں بڑی ہے. لیکن ایک نقص ہے ان میں کہ وہ قادیانی ہے, تو یہ ان کا نقص تھا. تو یہ نقص جو ہے یہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ قادیانی ہو کے نیک آدمی بھی ہو اور صحیح کیس بھی لیتا ہو. اگر وہ دیکھتے تھے نا کیس پڑھ کے سارے فائل کہ کہیں جھوٹ آ رہا ہے تو وہ کہتے تھے یہ لے جاؤ پیسے, اگر کسی سے لے بھی لیے ہوتے تھے فیس وہ واپس کر دیتے تھے. تو یہ تھا. ویسے کہتے ہیں کسی کا شعر ہے, میں یہ تو سارے وکیلوں پہ نہیں کہتا, ہمارے احمدی وکیل اچھے بھی ہیں, کہ لطیفہ بھی ہے ویسے اس پہ, کہ پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. شیطان نے کہا میں بھی آج میرے بچہ پیدا ہو گیا میرا. تو لطیفہ یہ ہے کہ کوئی وکیل بنا لڑکا, تو بیٹھے ہوئے تھے وہ کھانے کی میز پہ, تو اس لڑکے کے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس کے دوسرے بھائی نے کو پتہ نہیں کیا خیال آیا, بغیر سوچے سمجھے اس نے بات کہہ دی, کہنا مظفر یا جو بھی نام تھا اس کا, تم وکیل بن گئے تو یہ تمہارے پہ تو یہ شعر صادق آ گیا. بیچارے نے بغیر سوچے سمجھے بات کی. اچھا بہرحال اب بتاؤ اپنی بات. جی حضور, میں وہ ڈبیٹنگ کے بارے میں جہاں تک کہ میں نے دیکھا ہوا ہے جو کمپٹیشنز وغیرہ میں ایسے کبھی بھی کرتے ہیں کہ ڈبیٹ کی ٹاپک دے دیتے ہیں 10 منٹ پہلے اور پھر 2 منٹ پہلے سائڈ دے دیتے ہیں. تو مطلب یو ہیو ٹو تھنک آف بوتھ سائڈس آف دی آرگیومنٹ بفور یو ایکچولی گو ان. تم بوتھ سائڈ سے بولنا ہے؟ نہیں, وہ ایسے کرتے ہیں کہ 10 منٹ کی پہلے ڈبیٹ کی 10 منٹ پہلے ٹاپک دے دیتے ہیں, مثلاً برقع کا بین جیسے, تو پھر 2 منٹس بفور یو ایکچولی اسٹارٹ پھر کہتے ہیں اچھا کہ تم نے اگینسٹ بولنا ہے کہ فور بولنا ہے. پھر بس تو پھر وکیلوں نے تو بہت سارے غلط کام کرنے ہوتے ہیں, وہ اگر بول لیتے ہیں تو شاید قابل معافی ہو, لیکن بات میں نے کر دی ہے جو کہنی تھی کہ جو تمہارے دل میں نہیں بات وہ بولنی بھی نہیں چاہیے. جی ہیں راشی بھی یہ کہتا ہے جو تم کام کرتے نہیں وہ کہو بھی نہ. جی مصطفیٰ, میں نے پوچھا تھا ویسے اگر وکیل ہے اور کوئی آتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میرا کیس کرو, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سچ نہیں بول رہا, وہ جھوٹ بول رہا ہے, کوئی آپ کا کیس آپ کر سکتے ہیں بیکاز یہ آپ کا جاب ہے نا, پروفیشنل. جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے
تو آپ ہر پروفیشنل کوئی ایتھکس ہوتی ہیں نا, تو وکیلوں کے کوئی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ڈاکٹرز بھی, میڈیسن میں والے میں جو بھی پروفیشن میں ہیں میڈیسن کے, یا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ایتھکس استعمال ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں جی, ہے نا. تو وکیلوں کے کوئی ہیں کوئی کہ نہیں؟ نہیں ہے. سارا کوڈ بھی لکھا ہوا ہے. اچھا, اس میں کیا لکھا ہوگا, جھوٹ بولو. نہیں, یہاں تک کہ اگر کوئی کلائنٹ بتائے آپ کو کہ ہم جیسے میں گلٹی ہوں, تو آپ اس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے ناٹ گلٹی پلی پہ. اگر اس نے بتا دیا کہ ہاں میں گلٹی ہوں, تو یہ جب وکیل, وہ یہ شیخ صاحب کی بات بتا رہا ہوں, یہ کہتے ہیں وہ کراس کوشچن کرتے تھے. پہلے آتے تھے کہ اس میں بڑا معصوم ہے, یہ ہے وہ شخص کہتا تھا میں نہیں گلٹی نہیں ہوں, تو وہ لے لیتے تھے فائل, پھر اس کو پڑھتے تھے, جب فائل دیکھتے تھے اور پھر اس کو کراس کوشچن کرتے تھے, ان کو پتہ لگ جاتا تھا یہ ہے, تو اس پہ وہ کہتے تھے یہ فیس بھی لے لو تم, اپنی فائل بھی لے جاؤ, میں کیس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اگر چوروں کو بچانے لگ جاؤ گے تو چور بڑھ جائیں گے نا, ٹھیک ہے نا. اگر قاتلوں کو بچانے لگ جاؤ گے تو بڑھ جائیں گے. پاکستان میں اس لیے تو بڑھ گئے ہیں, ہر جو ملیٹنٹ گروپ ہے, دہشت گرد ہیں, پکڑے جاتے ہیں. اب باقی ہمارے مسجدوں پہ جو حملے ہوئے وہ پکڑے گئے, ٹھیک ہے نا, 2 لڑکے, لیکن ان کو بچانے کے لیے وکیلوں کا گروپ بھی کھڑا ہو گیا, اس کے فیور میں پروٹیسٹ بھی نکلنے شروع ہو گئے, آنے شروع ہو گئے, سڑکوں پہ لوگ نکل آئے. تو جس کا مطلب تم ایک غلط کام کی سپورٹ کر رہے ہو, اس کا مطلب اس سے جرم جو ہے وہ بڑھے گا نا, کرائم بڑھیں گے نا. اب دیکھو سلمان تحصیل وہاں کا جو گورنر تھا, اس کو اس کے اپنے گارڈ نے مار دیا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک, اس پہ کیا ہوا کہ کئی لائر جو تھے انہوں نے اس گارڈ کے لیے کہا کہ ہم اس کے لیے وکیل بن جائیں گے, کھڑے ہوں گے اس کے فیور میں, اس کے لائر بنیں گے, ہم لیتے ہیں اس کا کیس ہیں. اور پھر پروٹیسٹ بھی ایک ہوا, اس کو جو پکڑ لیا پولیس نے اس کے خلاف. تو یہ چیزیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے انکریج کرتے ہو تم غلط لوگوں کو, کرمنلز کو. تو اس لیے ہمیشہ احمدی جو وکیل اگر بن رہا ہے, میں دوسروں کو تو جو مرضی کرتے رہے, احمدی جو وکیل بن رہے ہیں, ہم تبھی ایک چینج لا سکتے ہیں پوری سوسائٹی میں جب ہم سچ کے اوپر سٹینڈ لیں گے. جی سر, ٹھیک ہے. چلو پھر نماز کا وقت ہو گیا.